اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ فلما احس عیسیٰ، پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا، منہم ان یہود کی طرف سے، الکفر کفر کو، انکار کو، قال تو اس وقت کہا عیسیٰ نے، اعلان کیا علیہ السلام، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے واسطے۔ اس سے پہلے جیسا کہ عرض کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ شروع میں وہ اس دعوت کو لے کر اکیلے اٹھے، تو یہی ہونا ہے کہ جو ایک رہنما ہو اور خصوصاً دین کی دعوت لے کر اٹھے تو پھر کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی آواز بلند کرے، چاہے تقریر کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، اپنی آواز بلند کرے، لوگوں کو اپنا مدعا پہنچائے، اپنی دعوت پہنچائے۔ اس کے بعد اگر لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس وقت کسی سے مدد نہیں مانگی۔ جب سب تک ان کی دعوت پہنچی اور یہود نے بہت سختی سے اس کا انکار کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس دعوت میں میرے ساتھ کون ہے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کے واسطے، یعنی اس دعوت میں میرا ساتھ کون دے گا، میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا اس دعوت میں۔ قال الحواریون، حواریین نے کہا، حواریون یہ حواری کی جمع ہے، اور حواری ویسے لفظی اعتبار سے تو صاف ستھرے کو بھی کہتے ہیں، سفید کو بھی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ جن نے دیا ان کو حواری کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنہوں نے دیا ان کو صحابی کہتے ہیں۔ لفظی اعتبار سے تو اس کا معنی سفیدی ہے، تو بعض نے کہا کہ وہ چونکہ سفید لباس پہنتے تھے، ان کا لباس ہی سفید تھا، تو اسی لیے جو ہے نا حواری سے ہی وہ مشہور ہو گئے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ چونکہ یہ حواریین کی اکثر تعداد وہ تھی جو دھوبی کے پیشے سے وابستہ تھی، اور وہ دھوبی کا کام کیا کرتی تھی، کپڑے صاف کرنے کا، تو اس اعتبار سے ان کا نام حواری ہو گیا۔ اور بعض نے کہا چونکہ انہوں نے اپنی دلوں کی صفائی کر لی، ان کے دل کفر و جہالت سے صاف تھے، پاکیزہ تھے، سفید تھے، تو اس وجہ سے ان کو حواری کہا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن ان کا یہ اصطلاح ہو گئی حواری کی۔ جیسے صحابی کا لفظی معنی ساتھی ہے، لیکن اس لفظی معنی میں یہ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ صحابی کی ایک خاص مفہوم ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں دنیا میں اپنی دنیاوی حواس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، وہ صحابی۔ اگر کسی نے خواب میں زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ صحابی نہیں ہے، یا آخرت میں جا کر زیارت کر لی تو وہ صحابی نہیں ہے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا تو صحابی، ساتھی، دوست لفظی اعتبار سے تو ہے، لیکن یہ کہ اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو صحابی ایک خاص ٹرم بن گئی ہے، اسی طرح حواری بھی ایک خاص ٹرم بن گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ کے واسطے میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، حواریین نے کہا،
ان کی مختلف تعداد بیان کی ہے، اور زیادہ تر مورخین نے، ظاہر ہے کوئی مستند تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے جھوٹی ہو سکتا ہے سچ ہو، اس کے بارے میں قطعی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن زیادہ تر نے یہ کہا تھا کہ یہ 12 تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، یہ 12 تھے، اور ان کو رسول بھی کہا جاتا تھا، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ رسول تھے، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو آگے پہنچانے والے تھے، اس اعتبار سے ان کو رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان۔ تو اسلام شروع سے ہی ہے، یہاں پر یہ حواریین نے کہا واشہد بأننا مسلمون، گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اسلام کی تاریخ تو صرف 14 صدیاں پرانی ہے اور ہمارا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، جیسا کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ اسلام کی تاریخ جس دن سے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت کی تاریخ کا آغاز ہوا ہے، اسی دن سے اسلام کی تاریخ کا بھی آغاز ہوا ہے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان۔ یہ حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ظاہر ہے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے مددگار کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، اور اللہ کے دین کے جو دعوت ہے اس دعوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دین کی دعوت اور تبلیغ اور اقامت دین کا کام کرنے والوں کو اپنے مددگار کہا ہے، جیسے یہاں پر حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ۔ سورہ محمد میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین آگے پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین دیا ہے انسانیت کو، اس انسان کے اختیار کو اللہ نے نہیں چھینا کہ زبردستی اپنے دین کو کسی کے اوپر مسلط کیا ہو اللہ نے۔ اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے، گناہ گار رہنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا کہ نہیں تم نے کفر نہیں کرنا، تم نے گناہ کی طرف نہیں جانا، نہیں، یہ اللہ کا قانون کے خلاف۔ جو گناہ کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا اختیار دے دیتے ہیں، کفر کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کفر کا اختیار دے دیتے ہیں، ایمان لانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے اختیار دے دیتے ہیں۔ ایمان بھی اپنے اختیار سے، اعمال صالحہ بھی اپنے اختیار سے، کفر بھی اپنے اختیار سے، برے کام بھی، گناہ بھی انسان اپنے اختیار سے ہی کرتا ہے۔ اللہ نے کسی پر اپنے دین کو، اس قوانین کو مسلط نہیں کیا۔ ہاں، اللہ ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے اچھے درجات کا، جنات کا اور نعمتوں کا اعلان کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ دین پر چلو گے تو یہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام۔ اب اسی کام میں اگر کوئی لگ جاتا ہے، دین کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ دین میں یہ اچھائیاں ہیں، دین کی طرف آؤ اور یہ انعامات تمہیں ملیں گے، تو جو اللہ کا کام تھا اس کام میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاون بنا۔ یہ جو عمل ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی صوفی، کوئی بزرگ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، لیکن یہ دعوت دین چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، قلم کے ذریعے سے ہو،
یا مال کے ذریعے سے ہو، دعوت دین کو آگے پہنچانا، یہ کام کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مصاحب ہے، اللہ کا ساتھی، اللہ کا معاون ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کا کام یہ کر رہا ہے۔ باقی عبادت تو بندگی ہے، غلامی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے، لیکن دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام اگر کر رہا ہے تو وہ بندگی سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو یہ ہے کہ روحانیت کا سب سے اونچا درجہ اس شخص کا ہے جو دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف بندگی نہیں کر رہا بلکہ اللہ کا مصاحب ہے، انصار اللہ میں سے۔ اس سے بڑا عمل پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ گویا یہ تمام نیک اعمال کی ایک معراج ہے۔ دیگر نیک اعمال وہ بندگی غلامی ہے، لیکن اقامت دین کا کام، اس کوشش میں لگنا کہ دین معاشرے میں پھیل جائے، لوگ دیندار بن جائیں، دین کو میں کسی طرح نافذ کر لوں، اس کو طاقت دے دوں، اس کو قوت دے دوں، چاہے ریاستی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشرتی سطح پر، انفرادی سطح پر، یہ سب دعوت تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ یہ پھر یہ کہ یہ نیک اعمال کی ایک معراج ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہے براہ راست، یہ صرف عبادت نہیں کر رہے ہیں بلکہ براہ راست اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا ہوا ہے کہ یہ میرے ساتھی۔ تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار، کیونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، اور اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا ہمارا پروردگار، آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، بما انزلتا ان تمام احکامات پر جو آپ نے نازل کیے ہیں، واتبعنا الرسول اور ہم نے اس رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین آپ ہمیں تسلیم کرنے والوں، ماننے والوں میں سے ہمارا شمار کر لیجئے اور ہمیں لکھ لیجئے۔ تو یہ حواریین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے خاص۔ ویسے مددگار کے معنی میں بھی یہ حواری بعد میں استعمال ہوا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری وہ زبیر بن عوام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر کے بارے میں فرمایا، تو وہ مددگار کے معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماننے والے، جو قریبی ماننے والے ہیں، ان کو حواری کہا جاتا ہے، وہ اس کہ وہ خاص انہی کے ساتھ خاص۔ ویسے مددگار کے معنی میں دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ تو بہرحال یہ حواریین تھے جنہوں نے اس سخت ماحول میں بھی جہاں یہودیوں کا غلبہ تھا اور یہودی علماء کا معاشرے کے اندر جڑیں مضبوط تھی کہ کوئی ان سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا تھا، جو کہیں گے وہی ہونا تھا، ایسے حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے اور ان کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔